मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो ये जो अल्लाह ने रमज़ान दिया ना, वक्त कम है, जल्दी से बात को समेट के मैं ख़त्म करता हूँ। ये रमज़ान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पूरा साल खाते रहते हो, तुम्हारी ब्रेकें फेल। अल्लाह कहते हैं अपनी पेट की हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो इससे तुम्हारे अंदर मजीद ख्वाहिशात के अंडे बच्चे जन्म लेंगे। इंसान को सबसे ज्यादा महबूब चीज भूख के वक्त खाना होता है और प्यास के वक्त पीना। अगर अल्लाह हर ख्वाहिश छुड़वाते तो ये हुक्म मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना सीखोगे, ख्वाहिशात का दायरा महदूद करोगे तो तुम्हारे दिलों में सुकून पैदा होगा। जिन लोगों की हर ख्वाहिश पूरी होती है ना, उनमें ख्वाहिश कभी पूरी ना हो तो बर्दाश्त की कुव्वत रहती नहीं है। इससे वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जाते हैं। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि जो कुव्वत उसकी इस्तेमाल होती है ना, वो कुव्वत बढ़ती है। ये अल्लाह की आदत है। अगर आपकी बचपन से हर ख्वाहिश पूरी हो रही है तो बर्दाश्त की कुव्वत इस्तेमाल हो रही है भाई? बोलो नहीं, तो बर्दाश्त क्या हो जाएगी? खत्म। अगर बचपन में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कुछ पूरी हो रही है, कुछ, अगर कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो तो फिर नफ्स बगावत करता है, समझ रहे हैं ना? फिर भी खतरनाक है। फिर इंसान मुआशरे से बागी हो जाता है, वो भी खतरनाक। तो ना तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी है और ना तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। कुछ ख्वाहिशात पूरी करनी है, कुछ पे क्या करना है? ब्रेक लगाना है। अब कौन सी पूरी करनी है, किन ख्वाहिशात पे ब्रेक लगाना है, ये फैसला हमने खुद नहीं करना। ये चार्ट जो है ना, अल्लाह ने हमें पहले से बना के दिया हुआ है। ये इस्लाम के पास ऑप्शन है, इस्लाम के अलावा किसी और के पास ये पैकेज नहीं है। वो हमें अल्लाह ने पहले से एक पेपर पे लिख के दे दिया है, ये पूरी कर लो, ये वाली छोड़ दो। सारी छोड़ो भी नहीं, बगावत पैदा होगी, ये नेमतों से फायदा नहीं उठा, खुदकुशियों की तरफ जाओगे। और सारी पूरी भी नहीं करनी, इससे तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी, तुम्हारा नफ्स फूल के कुप्पा हो जाएगा। इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा कि ये डिप्रेशन से मर जाएगा ये। तो इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं तुम्हें एक पैकेज दे रहा हूं, ये वाली पूरी कर लो, ये वाली छोड़ दो। तो बैलेंस रहता है इंसान। जब आप अपनी ख्वाहिशात को लगाम देते हैं, रोकते हैं, आप में बर्दाश्त की कुव्वत पैदा होती है। होते 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 वो कुव्वत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि किसी वक्त आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश भी अगर पूरी ना हो तो आप पहले से उस गम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं। वरना इंसान ऐसा बन जाता है कि उसमें बर्दाश्त की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। और एक वक्त इंसान की जिंदगी में बर्दाश्त करते करते ऐसा आता है, इतना पावरफुल होता है कि वो गम प्रूफ बन जाता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम, सारी जिंदगी गमों में गुजरी, मगर एक हर्फ भी अल्लाह का जबान से शिकायत का नहीं आया। अल्लाह के बारे में एक हर्फ भी नहीं आया। तो हमें अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोलिंग का जो सबसे बेहतर तरीका बताया वो रोजा बताया है। अस्सौमु जुन्ना, फरमाया रोजा ढाल है, रोकता है आपको। मैं लोगों से कहता हूं जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे, रोजे रखने का अपने आप को आदी बनाओ, देखो कैसे गुनाह नहीं छूटेंगे। हर वक्त खाता है, हर वक्त जबान की लज्जत है। देखो ना, सुबह नाश्ता करके निकलेंगे ऑफिस में जाके, फिर चाय, फिर 2 बिस्किट, फिर 1 घंटे बाद इनको कुछ चाहिए। कोई निस्वार डाल रहा है, कोई पान रख रहा है, कोई सौंफ खा रहा है। अबे तमीज से बैठ जाओ थोड़ी देर यार। फिर लंच, फिर लंच के बाद भी कोल्ड ड्रिंक और चाय, फिर उसके बाद फिर शाम को कुछ चाहिए, इनको समोसे भी चाहिए उसके साथ। फिर बहुत देर से कुछ खाया नहीं, 1 बिस्किट हो जाए, है भाई। ये सौंफ रखी हुई होती है, वो थोड़ा सा जबान का टेस्ट चेंज। फिर रात को खाना, फिर सोने से पहले डॉक्टर हकीम ने कुछ बताया भाई ये खा के सो। ये तो शुक्र है रात को आंख नहीं खुलती, वरना फिर उठ के कुछ खाएंगे। तो जो ख्वाहिशात का इतना गुलाम बन चुका हो, जिस कमबख्त से 4-5 घंटे सब्र ना होता हो, वो शरीयत पे कैसे चलेगा? वो हुकूक कैसे, हुकूक अपने और
اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے حقوق کیا ہے؟ اپنی صحت بنانا. اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط، اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. ہمارے ایک دوست ایک ورک شاپ کرواتے تھے، بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. ایک صاحب کی انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی، اتنے موٹے نا کپا. ان کو کسی کمپنی میں جاب لگ گئی، بڑی اچھی مینجمنٹ کی. بڑے خوش آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا میں اتنے لوگوں کو اب سنبھالوں گا نا. سعودی عرب میں تھے وہ، میں بڑی اچھی جاب لگی اور اتنے لوگوں کو میں سنبھالوں گا. اس کے ابا نے بولا تو اپنے منہ کو تو سنبھال نہیں سکتا، اتنے لوگوں کو کہاں سے سنبھالے؟ یہ منہ دیکھ تیرا کہاں جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا کہ بھائی تو اپنے منہ کو نہیں سنبھال سکتا، اپنی توند کو نہیں سنبھال سکتا، تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے سنبھالے گا؟ وہ دل پہ لے گئے. بعض دفعہ ابا کی نصیحت بیٹوں پہ اثر کر جاتی ہے، ورنہ عام طور پر ابا سے زیادہ فضول معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے گھر میں کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے. بچوں کا خیال ہوتا ہے یہ کما کے کھلانے کی مشین ہے، اور خان سامہ معذرت کے ساتھ ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا کام ہے ہمیں چیزیں لالا کے دینا، گیس بجلی کا بل دینا. چلتی ولتی آج کل ابا کی مارکیٹ میں بالکل بھی نہیں ہے، جو نئی نسل کی جو رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی. تو لہذا کسی آدمی پر باپ کی نصیحت اثر کر جائے تو میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. آپ بہت نیک آدمی، ابا نے کچھ کہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا. دوست سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے، باپ کی نصیحت آج کل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. حالانکہ سب سے زیادہ تو احسان اس کے ہیں بھائی، تجربہ اس کا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے باس نے کہا، میرے ابا نے کہا کہ تو اپنا منہ تو سنبھال نہیں سکتا، تو کمپنی کیا سنبھالے گا. یہ دل پہ لے گئے. پھر انہوں نے اپنے اسکیجول دیکھا کہ میں کتنے برگر کھاتا ہوں، کتنے پراٹھے پھوڑتا ہوں، کتنی کولڈ ڈرنک. انہوں نے کہا آج سے میں نے اس منہ پہ کیا کرنا ہے. یہ جو اللہ نے نقشہ دیا ہے نا گول، اور باڈی بھی کیا ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے پوری پکچر دکھائی اس بندے کی، وہ بھی ایسے پرکار کی طرح پورا گول، پتہ ہی نہیں چل رہا چوڑائی کہاں ہے لمبائی کہاں ہے اس بندے کی. یوں کھڑا کر دو، کھوپڑی اٹھا کے یہاں فٹ کر دو تو بھی ٹھیک ہے، جس طرف سے دیکھو ٹوٹل سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے پھر ایکسرسائز شروع کی، کھانے پینے پہ کیا کیا، کنٹرول. پراٹھے مراٹھے چھوڑ دیے، کنٹرول کیا کھانے پہ. اور اللہ کی قدرت کے 1 سال کے اندر آدھے سے زیادہ مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں باقی کہاں ہے یہ. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال شوگر کو آپ نے آگے دھکیل دیا ہے، آپ کو شوگر ہونے والی تھی، چشمہ اتر گیا، اتنے موٹے چشمے لگے ہوئے تھے، چشمہ اتر گیا، صحت خاندانی ہو گئی. تو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے؟ سب سے زیادہ تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا، بہت پھوڑ لیا، صبح چائے، پھر وہاں جا کے گٹکا، پھر وہاں جا کے سگریٹ، پھر وہاں جا کے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہے، پھر سموسے وہاں سے پھانک لیے، پھر شام کو ایک پھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، ہضم کرنے کے لیے. رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں، ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں. اب تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو ہے نا، یہ جو ہاضمے کی دوائیں ہیں، تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھینس بھی یہی دینا شروع کر دے گی. مجھے لگ رہا ہے کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے تم نے آلو پیاز ٹماٹر تو چھوڑ دیے، تم زیادہ شوق سے ہاضمے کی دوائیں کھا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دیں لوگ، تو اتنا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے، انسان کی باڈی کی 2 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات، سیکسول ڈیزائرز. یہ 2 ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل. جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی. نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ گٹکا، نہ سگریٹ، نہ پان. اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، پورا مہینہ تم نے اس اسکیجول میں گزارنا ہے. تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سحری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا، افطاری کا ٹائم آنے دے، بس تو آنے دے، آن دے خالی.
ایسے آستی نے چڑھا, آن دے خالی. اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا, چاند نظر آنے دے. عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لو بدہضمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ میدا ایک مہینہ بھوکا رہ کے اچانک اتنا برداشت نہیں کرتا. یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربہ بھی ہے. یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی تھوڑے سے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے. حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا میدا سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے نہیں, میں نے جو رمضان سے پہلے جتنے کھایا تھا نا, میں اتنا ہی کھاؤں گا. تو ہم ڈھیٹ ہیں بھائی. ہم کیا ہیں؟ اچھا میں بس ختم کروں. تو یہ ہم ڈھیٹ ہیں, یہ ہمارا قصور ہے, یہ رمضان کا قصور نہیں ہے. تو رمضان میں گناہ بھی چھوڑنے ہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے بھوکا پیاسا رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ جب بڑی خواہش کو چھوڑو گے تو چھوٹی موٹی خواہشیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصد ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو اور آپ سے گناہ چھوٹ جائے. آپ یہ سوچو کہ جو رزق حلال تھا وہ حرام ہو گیا, تو جو پورے سال حرام تھا وہ تو اور زیادہ حرام. بدنظری پورے سال حرام, رشوت لینا پورے سال حرام, نماز چھوڑنا پورے سال حرام, داڑھی کاٹنا پورے سال حرام, اور زنا کرنا پورے سال حرام. تو جو حرام ہمیشہ سے ہے وہ تو اور زیادہ برا ہے کہ نہیں ہے. لیکن فلم دیکھ رہے ہیں ہم روزہ گزارنے کے لیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ روزہ نہیں گزر رہا تو فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ کیا ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کو اللہ ہمارے حق میں حقیقی طور پر رمضان